إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله مولانا العظيم انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پہ نوازشیں بڑھتی ہیں اللہ ذوالجلال کی عطائیں بڑھتی ہیں ذمہ داری بھی بڑھتی جاتی اور جیسے جیسے اللہ نوازتا جائے کبھی دل میں فخر نہیں آنا چاہیے غرور اور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے میرا تجربہ میرا عہدہ میرا علم ہمیشہ بات کو لوٹائیے اللہ ذوالجلال کی جانب یہ میرے اللہ کا فضل ہے میرے اللہ کی رحمت ہے یہ میرے اللہ کا کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری آدمیت کی سرداری ملی انا سید ولد آدم ولا فخر فخر نہیں کتنی بڑی بڑی عطائیں اور نوازشیں اور کتنا بڑا مقام اور شان اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا اور کیا عاجزی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی
مطلوب ہے، میں اور آپ سے بھی مطلوب ہے آج کی اس ملاقات میں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس سبب کو یاد کریں گے اور اللہ عز الجلال سے توفیق مانگیں گے۔ الہ العالمین زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرما، ہمیشہ ہم یہی بولیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ کبھی کسی بھی جملے میں اپنی جانب فخر، غرور، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں سے یہ شروع ہوا صرف زوال اور ذلت ہی ملتی ہے، عروج ملتا ہے، مقام ملتا ہے، نوازشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تب بڑھتی ہیں جب انسان ہمیشہ یہ کہتا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ چلے دیکھیے قرآن و حدیث کی روشنی میں میرے سامنے بہت سے روشن چہرے جو علم سے وابستہ ہیں، کچھ پڑھنے والے، کچھ پڑھانے والے۔ یہ راستہ بہت عظمت والا راستہ ہے۔ یہ تو الگ عظمتیں ہیں نا، جو چلتا ہے اس راستے پہ، اس راستے پہ چلنا ہی ایسے ہے جیسے اللہ نے اس کو جنت کی راہ پہ چلا دیا۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ یہ عظمت ہے۔ لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ ساری کائنات کو میرا اللہ اس کے لیے دعائے خیر پہ لگا دیتا ہے۔ جب یہ لگا ہوا ہے تعلیم میں، تربیت میں، تدریس میں، امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں، اللہ عز الجلال اخلاص نصیب فرمائے۔ جو پڑھنے والے ہیں ان کا پڑھنا اللہ قبول فرمائے، جو پڑھانے والے الہ العالمین کا پڑھانا قبول فرمائے۔ ہمیشہ بولیے یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ کی کلام قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کر لیا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس نے آواز بڑی پیاری دی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ صرف حفظ پہ بات نہیں رکی، تجوید بھی پڑھ لی، قراءات بھی سیکھ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہوئی ہے۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد پڑھانے کا موقع ملا، یہ اللہ نے دیا ہے۔ جب ایسے جملے ہو، حافظہ بڑا کمال کا ہے، آواز بڑی ہے، بیان اس سے بھی کمال کا ہے۔ یعنی وہ جملے جو آپ اپنی جانب موڑتے ہیں، ایسا نہیں کیجیے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا کرم ہے۔ میرے اللہ نے انتخاب فرمایا ہے، میرے اللہ نے حافظہ دیا ہے، میرے اللہ نے صلاحیت دی ہے، میرے اللہ نے موقع دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ النساء مالک الملک فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، علم عطا فرمایا ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ علم کی روشنی اللہ عز الجلال نے آپ کو عطا فرمائی ہے، تو آپ بھی اپنی زبان سے ہمیشہ یہی بولیے اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے۔ اللہ عز الجلال نے علم کی دولت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہر ایک عظمت والا ہے، مقام والا ہے، شان والا ہے۔
لیکن ذرا دیکھیے دو انبیاء کرام کا اللہ عز الجلال نے اپنی کلام میں تذکرہ فرمایا، اور وہ کیا بول رہے ہیں کہ اللہ نے علم عطا فرمایا، یہ اللہ نے فضل کیا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ زبان سے کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، اللہ کا کرم ہوا ہے کہ اللہ عز الجلال نے اس راستے پہ لگایا ہے، توفیق اللہ نے دی ہے۔ کبھی بھی آپ کے جملے کے کسی نقطے سے بھی اپنی جانب اس کو نہیں موڑیے، میرا تجربہ، میری محنت، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، جملہ مکمل یوں ہی کیجئے، اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے توفیق خاص سے نوازا۔ ہم پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہیں وہ والدین جو اپنی اولادوں کو اس نیک راستے پہ چلنے کا موقع دیتے ہیں، علم کی روشنی، علم کی گتھیاں سلجھانے کا موقع دیتے ہیں۔ طالب علم کتنے ہی پیارا لگتا ہے تہجد پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے۔ جہاں یہ خوش نصیب ہے وہاں والدین کی بھی خوش نصیبی ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہو، اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہو، دعا بڑی اچھی کرتے ہو، آپ کا اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ کبھی بھی اپنی نماز، اپنا تقوی، اپنا ذکر، جتنے بھی معاملات ہیں ہمیشہ اللہ کی جانب موڑیے۔ اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کا فضل ہوا، میرے جیسے بندے کا انتخاب اللہ عز الجلال نے فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ والے ان کی زبان ایسی ہوتی ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے، اسی نے نوازا، ہدایت سے نوازا، یہ اسی کی توفیق ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ یہ نماز پڑھ لیتا ہوں، ذکر کر لیتا ہوں، اسی کی توفیق سے کبھی دعا کر لیتا ہوں۔ اللہ عز الجلال مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح ہی اپنی زبان سے ہمیشہ اللہ کے فضل، اس کے کرم اور اس کی رحمت کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ اپنے آپ کو جوڑتے ہو، اللہ عز الجلال کے ساتھ جوڑتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ یہ فکر تازہ ہے کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ کی رحمت میسر آ جائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ ہی کی رحمت ہے، اس کی توفیق کے بنا
اس کی رحمت کے بنا حالات ہی ایسے ہیں. آپ کیسے ان فتنوں سے نکل سکتے ہو اور اللہ کے گھر میں آ سکتے ہو؟ اللہ کی رحمت آپ کو لاتی ہے. قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. شیطان کے تو واری اتنے گہرے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ آپ کو میرا اللہ ان فتنوں سے بچاتا ہے. آج کل تو اور بھی بہت مشکل ہو گیا. یہ نیٹ کی دنیا، یہ واٹس ایپ، یہ فیس بک. دعا کیجیے الہ العالمین نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ کا فضل ہو تو پھر ہی انسان نکلتا. بہت مشکل ہے. کبھی بھی اپنے ایمان پہ، اپنے تقوی پہ، اپنی عبادت پہ اس انداز کے جملے نہیں بولیے. ہمیشہ اپنے رب کی جانب لوٹیے. اللہ کا فضل ہے، اسی کی توفیق ہے، اسی کی رحمت ہے. یا اللہ جب تک رکھنا، نظر رحمت میں رکھنا، جب تک رکھنا، نظر کرم میں رکھنا. یہی بولا تھا نا سیدنا یوسف علیہ السلام نے. فتنوں سے کون بچاتا ہے؟ اللہ ہی بچاتا ہے. اپنے دم پہ کوئی ایک قدم بھی آگے کیسے بڑھا سکتا ہے؟ آپ جانتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کیا حسن اللہ نے عطا فرمایا تھا، کیا جوانی اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور کس قدر عیاش عورتیں پیچھے پڑی ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو. اپنے آپ کو بچانا، ایمان کی حفاظت کرنا، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت اور اس کی توفیق کے بنا نہیں ہوتا ہے. کیا فرمایا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام نے؟ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. کہنے لگی بات نہیں مانتے تو اس کو میں قید میں ڈال دوں گی. اے اللہ، یہ عورتوں کا مکر، یہ بے حیائی جس کی جانب یہ مجھے کھینچتے ہیں، قید مجھے اس سے محبوب ہے کہ میں اللہ کی بغاوت میں اتر آؤں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ. اے اللہ، ان عورتوں کے مکر سے اگر تو نے مجھے نہ بچایا، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ. یا اللہ تیری رحمت سے نکل سکوں گا، تیرے فضل سے نکل سکوں گا. اور پھر ایسے ہی ہوا. جتنا بھی وقت گزرا قید میں گزرا. پھر ایک دن اللہ ذوالجلال نے قید سے نکالا. بادشاہ بھی بنے، آپ سنا کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ تذکرہ فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام نے، اللہ والے اپنے جملوں میں ایسے ہی بات کو موڑا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال کی جانب. ہمیشہ خیال کرتے ہیں میرا تجربہ، میرا تقوی، میرا ایمان، میرا علم نہیں، بلکہ لوٹیے اس کی جانب. اللہ کا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی رحمت ہوئی. قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي
ربی غفور رحیم وما ابرئ نفسی، اپنے نفس کی برات میں نہیں بولتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ تو برائی میں ابھارتا ہی رہتا ہے، الا ما رحم ربی، بچتا وہی ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ آپ بھی ان فتنوں سے اگر نکلتے ہو، نماز کی پابندی ہے الحمدللہ، اذکار کی پابندی ہے الحمدللہ، تہجد پڑھتے ہو الحمدللہ، دعاؤں میں روتے ہو الحمدللہ، یہی بولیے اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اسی کی توفیق ہے، اسی کی نوازش ہے۔ اللہ ذوالجلال نے توفیق دی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، اپنے سامنے خود کو جھکانے کی۔ جملوں میں یہ خیال رکھیے، اپنے آپ کو موڑیے کس کی جانب؟ اللہ ذوالجلال کی جانب۔ اور کبھی بھی یہ مان سمان ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ آپ اگر لوٹتے ہو اللہ ذوالجلال کی جانب، فتنے ہی فتنے کیوں نہ ہو، اندھیرے ہی اندھیرے کیوں نہ ہو، رکاوٹیں ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہو، دروازے بند کیوں نہ ہو جائیں، میرا اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو تنہا کیا کرتا نہیں کیا کرتا۔ امید نہیں ٹوٹنی چاہیے، امید نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ آپ تھوڑا سا تصور کریں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، فرعون کو خبر ہوئی، فرعون بھی پیچھے۔ اب منظر کیسا ہوگا کہ سامنے تو پانی کی موجیں، مڑ کے دیکھا ہے تو پیچھے فرعون کی فوجیں، آگے جانے کے لیے راستہ کوئی نہیں ہے، پیچھے مڑنے کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ رکتے ہیں تو پھر بھی موت ہے، چلتے ہیں تو پھر بھی موت ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، راستہ دین کا ہے، گھبرائیے نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، گھبرائیے نہیں، دنیا کے لیے تو نکلے نہیں ہے، جب اللہ کی رضا کا راستہ ہے پھر اللہ والے جو بولتے ہیں نا اللہ کے فضل سے ہی کام ہوگا، اللہ کی توفیق سے ہوگا، اللہ کی رحمت سے ہوگا، ان کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، پکڑے گئے قال کلا، کیسے ممکن ہے، ان معی ربی سیہدین، راستے بنائے گا میرا اللہ بنائے گا۔ جن پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جن پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جنہیں اللہ ذوالجلال نے نوازا ہوتا ہے، توفیق خاص سے نوازا ہوتا ہے، گھبرائیے نہیں، دروازے بند کیوں نہ ہو جائیں، حوصلہ رکھیے۔ راستہ اگر اللہ کے دین کا راستہ ہے، اللہ والوں کی ادائیں رب کی رضا کے لیے خالص ہونی چاہیے، میرا اللہ کبھی بھی ان کو تنہا نہیں کیا کرتا۔ یا آپ دیکھیے کس طرح غار میں پہنچے تھے، مکہ سے نکلے، مشرکین مکہ جو پیچھے تھے غار کے دروازے پہ پہنچے، سامنے ہی تو تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یہ تو دروازے پہ آن پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بولا تھا؟ اللہ ذوالجلال نے اپنی کلام میں بدلا، اذ اخرجہ الذین
كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن اللہ معنا. گھبرائیے نہیں، غم نہیں کیجیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو لوگ اللہ کی راہ پہ نکلتے ہیں پھر گھبراتے نہیں، میرا اللہ کبھی بھی ان کو تنہا نہیں کیا کرتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اپنے لخت جگر کو اللہ کا حکم مان کے جنگل بیابان میں چھوڑ کے مڑے. بتاؤ کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا حکم ہے. جب یوں اشارہ کیا کہ اللہ کا حکم ہے، کیا زبان نے بولنا تھا؟ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. جن کی نظر یہ ہوتی ہے نا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے کرم سے اللہ ہی ہماری نصرت فرمائے گا. یہ کام اگر ہونا ہے تو اللہ کی نصرت مدد اور اسی کے فضل سے ہونا ہے. ان کا توکل، ان کا بھروسہ بھی اللہ ذوالجلال پہ ایسا ہی مثالی ہوا کرتا ہے. اور جب میرا اللہ نوازتا ہے پھر بھی وہ الحمدللہ ہی بولتے ہیں. یہ نہیں کہتے کوشش بڑی کی تھی میں نے تو مشورے بڑے کیے تھے. سیدنا نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی، باقی سب کچھ غرق ہوا، کیا بولا تھا؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. علم کا راستہ ہے، اللہ کے دین کا راستہ ہے. میرا اللہ آپ کو بہت عطا فرمائے، بہت عطا فرمائے. آپ کا وہم و گمان نہیں ہے. جو اخلاص اس راستے میں اللہ ذوالجلال کسی کو عطا فرماتا ہے، ایسی ایسی بلندیاں اللہ عطا فرماتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں. یہ تو دین کا طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے، گاؤں والے دیکھتے ہیں کیا حالت ہے، لیکن کچھ ہی سال گزرتے ہیں، اس راستے میں جب وہ لگ جاتا ہے، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اور یہ طالب علم اس کا اخلاص اللہ کو پسند آ جائے. اس راستے پہ چلنے والے ہی جانتے ہیں اللہ نے کیا کیا نوازشیں اور رحمتیں میرا اللہ بطور انعام عطا فرماتا ہے. لیکن اس وقت جب یہ لوگ اپنی زبان سے بولتے ہیں اللہ کا فضل ہے، اسی کی توفیق ہے، اسی کا کرم ہے. آئیے دیکھیے اللہ ذوالجلال نے علم بھی عطا فرمایا، سرداری بھی عطا فرمائی، اور سرداری بھی ایسی کہ کسی کے حصے میں ایسی سرداری نہیں آئی. لیکن کہتے کیا ہیں؟ مجھے اور آپ کو بھی ہمیشہ یہی کہنا چاہیے. آپ استاد بن گئے ہو، آپ مدیر بن گئے ہو، آپ دنیا کے کسی عہدے پہ پہنچ گئے ہو، ہمیشہ بولیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اسی کی توفیق ہے. کیا فرمایا تھا سیدنا سلیمان علیہ السلام نے؟ وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. انسان کی زبان تو انسان سمجھتے ہی ہے، پرندوں اور درندوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے، سیدنا سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے. نکلے تھے راستے میں چونٹی دعا کر رہی تھی، کہا تم نے مانگنا ہے وہ پہلے ہی مانگ رہی ہے.
ہدہد کا قصہ آپ علماء کرام سے سنتے ہیں۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، سیدنا سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ بھی اللہ ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی حکومت اور سرداری، نبوت، ان هذا لهو الفضل المبین، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے۔ ہدہد کے قصے میں آپ جانتے ہیں کس طرح ملکہ بلقیس کا تخت لانے کی بات تھی، ایک جن کہنے لگا اتنی دیر میں، اور ایک صاحب علم کہنے لگا آنکھ کے جھپکنے میں لے آؤں گا۔ جب آیا دیکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام کیا بولے تھے، هذا من فضل ربی، یہ کس کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ آپ کو اللہ سرداری دے، آپ کو اللہ عہدہ دے، آپ کو اللہ کرسی دے، آپ کو مال دے، جائیداد دے، ہمیشہ یہ بولیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ اپنا تجربہ، اپنی محنت، اپنی کوشش، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اور نہیں، یہ سب کچھ جو اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے یہ اسی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کی عنایت ہے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو ہمیشہ الحمدللہ الحمدللہ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام پہ خوش ہو جاتے کیا فرماتے، الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، اور جب بھی کوئی ایسا کام سامنے ہوتا جس سے پریشانی ہوتی یا دل خوش نہ ہوتا کیا بولا کرتے تھے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ آپ بھی ہمیشہ بولتے رہنا الحمدللہ الحمدللہ بولتے رہنا۔ یہ تعلیم کا سفر مکمل ہوگا، آپ پریکٹیکل لائف میں پہنچیں گے، پھر بھی اللہ بہت کچھ عطا فرمائے۔ آپ پریکٹیکل لائف میں پہنچتے ہیں، اولاد اللہ دے تب بھی الحمدللہ، اور اگر اولاد اللہ چھین لے تب بھی الحمدللہ۔ اولاد اللہ دے الحمدللہ بولیے۔ قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال نے سید ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جو الحمدللہ نکلا اس کا تذکرہ فرمایا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساری تعریف اللہ کی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اسی کی عنایت ہے۔ اور اگر اولاد چھین لی جائے، جامع ترمذی 1021 نمبر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فرشتہ روح قبض کر کے پہنچتے، اللہ ذوالجلال عالم الغیب ہے، اس بندے کی عظمت کو اور بڑھانے کے لیے جو ہمیشہ ہر حال میں بولتا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر اللہ پوچھتا ہے قبضتم سمغۃ فؤادی، تم تو جگر کا گوشے چھین کے لے آئے ہو۔ فماذا قال عبدی، میرے بندے نے کیا بولا تھا؟ فرشتے بولتے ہیں حمدک واسترجع، الحمدللہ بولا، انا للہ و انا الیہ راجعون بولا۔ اللہ کا فضل، اسی کی توفیق، الحمدللہ
اللہ کا کرم ایسا بولنے والوں پہ اللہ کی عطائیں ایسی ہی برستی ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اس کو دکھ تو بڑا ہی پہنچا تھا لیکن اس نے الحمدللہ بولا ہے، ابن لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، اس میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو، نام ہی بیت الحمد رکھ دو۔ جو الحمدللہ بولنے والے ہوں میرا اللہ ان کو ایسے ہی نوازشیں اور عطائیں عطا فرماتا ہی جاتا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ ہر چیز تو بولتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، ہر چیز اللہ کی تسبیحات میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کو تو اللہ عز الجلال نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ بھی پھر بولیے الحمدللہ الحمدللہ بولیے، یہی حکم دیا قل الحمدللہ۔ زندگی کے ہر موڑ پہ الحمدللہ۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، سورہ انعام پڑھتے ہو، سورہ سبا پڑھتے ہو، سورہ فاطر پڑھتے ہو، کس طرح اللہ عز الجلال نے اس جملے کو عام کیا کہ میری اور آپ کی زندگی میں بھی یہی جملہ رہے الحمدللہ الحمدللہ۔ دنیا میں اللہ والوں کی زبان پہ یہ جملہ رہتا ہے، روز قیامت جب اللہ کی عطائیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشیں جنت کی شکل میں مل جائیں گی تب بھی یہ بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ کیا بولیں گے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک اور مقام پہ مالک الملک فرماتے ہیں وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ایک اور مقام پہ اللہ عز الجلال اسی کا تذکرہ فرماتے ہوئے میرا اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ توفیق دے، ہم یہی بولیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اسی کی توفیق ہے، یہ اسی کی عنایت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہم اس کے اظہار میں بولتے جائیں الحمدللہ الحمدللہ۔ جب میں اور آپ اپنی زبان سے بولتے ہیں الحمدللہ، میرا اللہ کیا عطا فرماتا ہے۔ یہ الحمدللہ کا بولنا ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جامع ترمذی 3383 نمبر روایت افضل الدعاء الحمدللہ۔ جو آپ الحمدللہ بولتے ہو اللہ عز وجل اس جملے کو آپ کے لیے دعا بنا لیا کرتا ہے، آپ کی ضرورتیں
پھر میرا اللہ ایسے ہی پوری فرماتا چلا جاتا ہے۔ جس حال میں بھی ہو آپ بولیے الحمدللہ۔ جب آپ اپنی زبان سے بولتے ہو، شکوہ نہیں کرتے ہو، نہ شکری نہیں کرتے ہو، ایسے جملے نہیں بولتے ہو، بلکہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے اپنی زبان پہ بولتے ہو الحمدللہ۔ صحیح مسلم 720 نمبر روایت، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ۔ ہر بار جب آپ بولتے ہو الحمدللہ، اس کے ایک ایک حرف کو میرا اللہ آپ کے لیے شمار کر لیا کرتا ہے، صدقہ شمار کر لیا کرتا ہے، نیکیاں میرا اللہ ایسے عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی بولنے والا بولتا ہے الحمدللہ بولتا ہے، فرمایا وَمَنْ قَالَ الحمد للہ رب العالمین من قبل نفسی، دل سے بولتا ہے الحمدللہ بولتا ہے۔ صحیح الجامع 17-18 نمبر روایت، کتبت لہ 30 حسنہ، 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 گناہ میرا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور نیکیاں 30 جتنی بھی آپ ضرب دیتے جائیں، کتنی نیکیاں میرا اللہ عطا فرماتا ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، دل سے بولیے، اخلاص کے ساتھ بولیے، اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے بولیے۔ یہ آپ کے دل کا بولنا ہے، آپ کس اخلاص کے ساتھ بولتے ہو، اللہ کی رضا کی تڑپ میں بولتے ہو، اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے بولتے ہو۔ میرا اللہ کیا عطا فرماتا ہے، فرمایا پوری کی پوری کائنات، 7 زمینیں 7 آسمان مل کر کے بھی اس میزان کو بھر نہیں پاتے۔ یہ میرا اور آپ کا اخلاص ہے، جس کا اللہ کو اخلاص پسند آ جائے۔ ادھر زبان اللہ کی تعریف کے کلمات بولتی ہے الحمدللہ الحمدللہ، ادھر اللہ اس نیکی کے پلڑے کو نیکیوں سے بھر دیا کرتا ہے۔ میزان اللہ ذو الجلال نیکیوں سے بھر دیا کرتا ہے۔ الہ العالمین کثرت سے الحمدللہ الحمدللہ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کس انداز سے گناہ دھل جاتے ہیں جب انسان اپنی زبان سے بولا کرتا ہے۔ صحیح بخاری 35-33 نمبر روایت، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جب بولنے والا یہ بولا کرتا ہے، گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑ جایا کرتے ہیں۔ جو زبان بولتی ہے الحمدللہ، اللہ ذو الجلال کو یہ کتنا محبوب ہوا کرتا ہے۔ صحیح مسلم 26-95 نمبر روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، زبان سے میں یہ جملے بولوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملہ بولنا مجھے محبوب ہے کہ جہاں جہاں سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں اس کا مجھے مالک بنا دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں اللہ ذو الجلال کی تسبیحات اور تحمیدات بولنا، یہ جملہ بولنا محبوب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے۔ جو بولنے والا بولتا چلا جاتا ہے، چونکہ یہ کلام اللہ کو بڑی محبوب ہے کہ میں اور آپ بولیں الحمدللہ بولیں۔ آئیے دیکھیے اللہ ذو الجلال کی جب انسان تسبیحات بولتا ہے کثرت سے، اپنی زبان سے الحمدللہ بولتا ہے، اللہ کی کیسی کیسی عطائیں ہیں۔ صحیح ترغیب الترہیب میں 1575 نمبر روایت، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ذکر کر رہے تھے، کیا کر رہے ہو، کچھ پڑھ رہے ہو؟ جی ذکر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ایسا ذکر نہ بتاؤں، ادھر زبان سے نکلتا ہے 24 گھنٹوں جیسا ذکر اللہ ذو الجلال کرنے والا ذکر کرتا رہے،
اس کے مقابلے میں پڑھنے والا یہ جملے اپنی زبان سے بول دے، اللہ ذوالجلال ایسا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیا بولنا ہے زبان سے؟ سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابه، سبحان اللہ ملء ما احصى کتابه، سبحان اللہ عدد کل شیء، سبحان اللہ ملء کل شیء۔ پھر لفظ سبحان کی جگہ پہ الحمدللہ کے ساتھ انہی کلمات کو بولنا اللہ ذوالجلال کو اتنا محبوب ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ الحمدللہ جب زبان سے نکلتا ہے، بولنے والا الحمدللہ بولا کرتا ہے، میرا اللہ کیسی خیر سے نوازتا ہے۔ سلسلہ صحیحہ میں 33-36 نمبر روایت، جاء رجل بدوی، آنے والا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا، کچھ ایسا سکھائیے کہ اللہ ذوالجلال میری زندگی کو خیر سے بھر دے۔ علمنی خیرا، ہم میں سے ہر ایک یہ خواہش کرتا ہے میرا اللہ خیر سے نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، آپ بولو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فقعد الاعرابی، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا، سوچا، چلا گیا، ثم رجع، پھر واپس آ گیا، فتبسم النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرانے لگے۔ کیا غور کیا اس نے؟ واپس آیا، آ کر کیا کہتا ہے؟ ھذا للہ فما لی، یا رسول اللہ یہ ذکر جو آپ نے بتایا ہے یہ تو اللہ کے لیے ہوا نا، میرے لیے اس میں کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو نا سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے صدقت۔ جب تم کہتے ہو الحمدللہ، اللہ فرماتا ہے صدقت۔ جب تم کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، اللہ فرماتا ہے صدقت۔ جب اس زبان سے یہ نکلتا ہے اللہم اغفر لی، تو اللہ فرماتا ہے قد فعلت، تو نے میرا نام لیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ جب تو بولتا ہے نا اللہم ارحمنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، اللہ فرماتا ہے قد فعلت، تو نے اللہ کی تسبیحات اور تحمیدات بولتی ہیں جو اللہ نے رحمتوں سے نوازا۔ جب بولتے ہو اللہم ارزقنی، میرا اللہ فرماتا ہے کیونکہ اللہ کی تسبیحات بولنا، تحمیدات بولنا اللہ کو محبوب ہی اتنا ہے۔ آپ رزق مانگتے ہو، میرا اللہ فرماتا ہے جو عطا فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ بولنا۔ وما من شیء احب الی اللہ من الحمد، اور کہیں پہ یہ روایت ہے ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، بولنے والا جوں جوں بولتا چلا جاتا ہے یہ اللہ کا محبوب بنتا چلا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی معراج کی رات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، صحیح بخاری 34-62 نمبر روایت، فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا محمد، اے محمد اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی پاکیزہ ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن جگہ خالی ہے، وہاں درخت لگتے ہیں۔ جو جو آپ اپنی زبان سے بولتے ہو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الہ العالمین، مجھے اور آپ کو کثرت سے الحمدللہ الحمدللہ کے کلمات بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شریعت نے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، یہاں بھی الحمدللہ بولیے، یہاں بھی الحمدللہ بولیے۔ اگر ان مواقع کو دیکھا جائے تو سمجھ میں آتا ہے میرے اللہ کو کتنا محبوب ہے کہ میں اور آپ بولتے رہیں
الحمدللہ آپ بیدار ہوتے ہو، آغاز تو دن کا یہی سے ہوتا ہے نا، آپ سونے کے بعد بیدار ہوتے ہو، صحیح بخاری 63-24 نمبر روایت، تو بولو اپنی زبان سے، شریعت کا یہ مطلوب ہے، الحمدللہ الذي احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، بیدار ہوتے ہو، یہ کبھی سواری پہ سوار ہوتے ہو تب بھی اپنی زبان سے بولیے الحمدللہ۔ لمبی روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہوئے، بسم اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، ساتھ دعا پڑھی، مسکرانے لگ گئے۔ کہنے والے نے کہا آپ مسکرائے کس لیے ہو؟ امیر المومنین سمجھ نہیں آئی مسکرانے کی وجہ، جہاں سنت نبوی کا پیغام ہے وہاں پہ پیغام ہے، سواری اللہ نے دی ہے، بولیے الحمدللہ۔ کہا اللہ کے نبی تھے، سواری پہ سوار ہوئے تھے، یہی جملے تھے، ان میں الحمدللہ کا جملہ تھا، یہ دعا پڑی تھی، مسکرائے تھے۔ جس طرح آج مجھ سے پوچھتے ہو، ہم نے بھی پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب یہ دعا پڑی اللہ فرماتا ہے، جب کہنے والا کہتا ہے لا الہ الا انت ظلمت نفسی، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، ظلم میں نے اپنے اوپر کیا ہے، معاف کرنے والی ذات ہے تو تیری ہی ذات ہے، معاف فرما معاف فرما۔ اللہ خوش ہو کے فرماتا ہے آج میرے بندے کو خبر ہوگی ہے اسے معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ آپ بھی مسکرائے تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسکرائے تھے۔ شریعت اس بات کو پسند کرتی ہے، کھانا تو ضرورت کے تحت، زندگی یہ کھانا ہی ہوتا ہے نا، آپ کھانا کھاتے ہو، سنن ابی داؤد میں 4023 نمبر روایت، یہ جملہ بولیے الحمدللہ الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة۔ اتنے جملے بولتے ہو اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لباس تو پہننے ہی ہوتے ہیں نا، آپ لباس پہنتے ہو، یہ جملہ بولیے الحمدللہ الذي كساني هذا ورزقنيه من غیر حول مني ولا قوة، پڑھی یہ دعا ہے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ کسی بیمار کو دیکھتے ہو، سلسلہ الصحیحہ کی 37 نمبر روایت، کیا بولیے الحمدللہ الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلقنا تفضيلا۔ آپ یہ دعا پڑھتے ہو لم يصبه ذلك البلاء، اللہ ذوالجلال اس بیماری سے آپ کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ آپ چھینک آتی ہے، بولیے الحمدللہ۔ آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہو تو آپ یہ دعا پڑھ لیجئے، جامع ترمذی 34-33 نمبر روایت، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جب اللہ کی تسبیح زبان پہ آتی ہے، الحمدللہ کے کلمات زبان پہ آتے ہیں، میرا اللہ کیا عطا فرماتا ہے، آپ کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو کثرت سے الحمدللہ الحمدللہ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ذوالجلال کی شکر گزاری نصیب فرمائے۔ ایک دعا جس کے بارے میں بعض نے تو کلام کی، شعیب الارناؤت اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں، یہ دعا پڑھنے والا جب پڑھتا ہے، صحیح ابن حبان میں 861 نمبر روایت، من قال حین یصبح، صبح کے وقت کہنے والا اگر اپنی زبان سے یہ کہتا ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، اتنے جملے اپنی زبان سے بولیں، اللہ ذوالجلال کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے دن بھر کا شکر اس نے ادا کر دیا، شام کو بولتا ہے تو ایسے ہے جیسے رات بھر کا شکر اس نے ادا کر دیا۔ الہ العالمین جہاں جہاں جس انداز میں شریعت نے رہنمائی کی ہے، ہمیں کثرت سے الحمدللہ الحمدللہ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔